بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 37A، مد والے الفاظ۔ مد والے الفاظ اس میں ہم سیکھیں گے۔ مد یعنی کھینچنا۔ کس کو کھینچنا ہے؟ آواز کو کھینچنا ہے۔ تو آپ کو آیت کے موضوع پر غور کرنے کا کافی وقت مل جاتا ہے، بہت سارا وقت مل جاتا ہے صحیح ڈھنگ سے۔ دیکھیے، مد جو ہے، مد کی اہم قسمیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے مد اصلی، یعنی مد اصلی یا مد اصلی جس کو ہم کہیں گے، یا دوسری ہے مد فرعی۔ فرعی دو قسم کی مد ہیں، اصلی اور فرعی۔ تو اصلی کیا ہے؟ اصلی کو آپ جانتے ہیں، اصلی ہم پڑھ چکے ہیں۔ جیسے یا مد ہے، الف مد ہے، یا مد ہے، واو مد ہے، یا الف مدہ جسے ہم کہتے ہیں، یا مدہ اور واو مدہ، ایسے عام حالات میں۔ تو جیسے قول، الف ہے یہاں پہ بیچ میں، یعنی الف سے پہلے زبر، الف مد۔ فی ہی یعنی یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یا مد، ٹھیک ہے، یا مد۔ اور اسی طرح ہود، یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مد، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ تین مد ہیں، یہ تین مدود ہیں، تو ان کو یاد رکھیں۔ الف مد، الف سے پہلے زبر، یا مد، یا ساکن سے پہلے زیر، واو مد یعنی واو ساکن سے پہلے پیش، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، مد کی اہم قسمیں جو ہے مد اصلی اور مد فرعی، یہ دو قسمیں ہیں۔ تو چلیے اب مد فرعی پڑھ رہے ہیں ہم۔ تو اصلی ہم پڑھ چکے ہیں، الف اور یا اور واو، تین الف یا واو۔ تو اب 2A یعنی مد متصل، مد متصل ہم پڑھیں گے ایک لفظ میں۔ یعنی کیا ہے؟ مد متصل یعنی ایک لفظ میں حمزہ ہو۔ اب دیکھ لیجئے کیسے، اچھی طرح سمجھنا ہے اس کو۔ جیسے ہم دیکھیں کہ الف مد، یا مد، واو مد کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے، اس کو ایسے پڑھیں گے ہم، یا اسی کے ساتھ حمزہ جڑ کے آ جائے۔ دیکھیں حمزہ ہے نا، یہ الف مد ہے، اگر یہ مد اس کو ہٹا بھی دیں یہاں سے، یہ والی مد کو ہٹا دیں، تو یہ کیا رہتا ہے؟ اس کو ہٹا کے تو بھی یہاں پہ رہتا ہے الف مد، جیم الف زبر جا، تو اتنا ہی۔ لیکن جب اس کے آگے حمزہ آ گیا تو مد متصل اس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ یعنی حمزہ جڑ گیا تو اس کو کیا ہوگا؟ پھر یہ مد لگے گی، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ جڑی ہوئی مد یعنی جڑی ہوئی، جڑا ہوا ہے، حمزہ جڑا ہوا ہے، تو اس کو لمبا کریں گے۔ کتنا کریں گے؟ 4 سے 5 حرکت کے برابر، 4 سے 5 جا، یعنی 5 انگلیاں کھولیں گے، ہاں یہ 5 انگلی جا، یہ 5 حرکت کے برابر کریں گے، 5 الف کے برابر، جیسے جا، دہرائی جا، بند کر کے جا، مد کے بعد اگر حمزہ اسی شکل میں آ جائے، اصلی شکل میں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اور اب جا، شاء، پھر سے شاء، اب دیکھ لیجئے دونوں الف مد کے بعد ہیں، اب ہے واو مد۔ سو، پھر سے سو،
नेक्स्ट उलाइका, उलाइका फिर से उलाइका, उलाइका जज़ाकल्लाह खैरन। नेक्स्ट हाउलाई, हाउलाई हाँ यशाउ, यशाउ अस्समाई, अस्समाई इसराईला, इसराईला यानी मद्दे मुत्तसिल जब हम खींच रहे हो तो अपने हाथ की पांचों उंगलियों को खोल लें तब तक, ठीक है। अब देखिए दूसरी मद है, ये 3 किस्म की मदूद हैं। अब इसमें दूसरी किस्म की मद है यानी टू बी मद्दे लाजिम है। मद्दे लाजिम, एक तो हमने मद्दे मुत्तसिल पढ़ी यानी हरूफ मद्दा के बाद जो हमजा है बशक्ले उसी शक्ल में आ जाए, यानी जिसको हम कहें कि या उसके साथ जुड़ा हुआ आ जाए, हमजा जुड़ा हुआ आ जाए, इसको दूसरी है मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम यानी एक लफ्ज में जैसे हम देखें अलिफ मद या मद वाव मद के बाद सुकून या शद्दा आ जाए, सुकून या शद्दा, इसको हम तशदीद कहते हैं उर्दू के अंदर, ये आ जाए यानी सुकून या शद्दा आ जाए तो उसको कैसे पढ़ेंगे हम, तकरीबन 6 अलिफ के बराबर, ठीक है, 6 अलिफ के बराबर या 6 हरकत के बराबर। जान्ना, जान्ना, 6 हरकत के, फिर से जान्ना, तशदीद भी है, थोड़ी सी सख्ती इसमें आएगी, थोड़ी सी सख्ती, थोड़ी सी नहीं खास करके लाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ मद्दा के बाद क्या है, हमजा है, इसको भी इसी के बराबर यानी सुकून, यानी मद्दा के बाद सुकून है तो इसको भी इतना ही खींचेंगे जितना इसको खींचेंगे। चलिए आल आना, आना एक बार और आल आना, जानुन, जानून हाँ सख्ती के साथ, फिर पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे है जानून, जानून अब ये वाला जिसकी हम रोजाना तो काफी बार मश्क करते हैं लेकिन फिर के फिर वही हैं। चलिए तो कोशिश करें, वला लीना, हाँ सख्ती है, सख्ती है इसमें 2 जगह, वाद पर और फिर लीन लाम पर, वला लीना, जज़ाकल्लाह खैरन। तीसरी है 2C, 2A, 2B, 2C, यानी 2C में यानी तीसरी किस्म की मद है मद मुनफसिल। मुनफसिल यानी जिसमें फासला हो, जो अलग हो, जो थोड़ा अलग हो, 2 लफ्ज के दरमियान में हो, 2 लफ्ज के दरमियान में, यानी पहली मद हमने मद मुत्तसिल 5 हरकत के बराबर, दूसरी 6 हरकत के बराबर, और तीसरी मद जो है मद मुनफसिल, इसको भी तकरीबन हम 2 से 5 तक खींच सकते हैं, 2 से 5,
لیکن فی الحال ہم دو ہی مد کے برابر یہاں دو ہی حرکت کے برابر کھینچیں گے. 5 سے یا 2 سے 6 تک ہم 5 تک کھینچ سکتے ہیں ہم 2 سے 5 تک حرکت تک, لیکن یہاں پر جو ہے ابھی صرف 2 حرکت کے برابر ہی. تو مد منفصل کیا ہے کہ الف مد یا مد واو مد کے بعد جیسے یہ حمزہ ہے اپنی کسی دوسری شکل میں یعنی اپنے الف کی شکل میں آیا نا, تو اس کو کہتے ہیں مد منفصل, یا دوسرا لفظ حمزہ سے شروع ہوتا ہے نا. دوسرا لفظ یعنی الف مدہ یا مدہ کے بعد جب دوسرا لفظ الف سے شروع ہوگا تو یا حمزہ سے شروع ہوگا تو پھر جو ہے یہاں پہ مد منفصل. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ابھی ہم صرف 2 حرکت کے برابر ما انزل, ہاں صرف 2. یہ 5 حرکت تک 2 سے 5 کر سکتے ہیں ہم, لیکن ابھی 2 حرکت. پھر سے چلیے ما انزل, ماشاء اللہ, فرق واضح کرنے کے لیے یا ایھا الناس, پھر سے یا ایھا الناس, خیرن جزاکم اللہ. نیکسٹ قالوا آمنا, قالوا آمنا, لا الہ الا هو, ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرن. چلے تجوید میں مد کسے کہتے ہیں؟ تجوید میں مد کسے کہتے ہیں؟ سانس کو کھینچنا, آواز کو کھینچنا, رک جانا. آواز کو کھینچنا, آواز کو کھینچنا کہ سانس کو کھینچنا, دونوں بات ایک جیسی ہے. چلے دیکھ لیتے ہیں. تو آواز کو کھینچنا ہی صحیح جواب ہے. جزاکم اللہ خیرن, ماشاء اللہ الحمدللہ. چلیے الف مد واو مد یا مد کون سے مد کہلاتے ہیں؟ الف مد یا مد واو مد کون سے مد کہلاتے ہیں؟ مد فرعی, مد اصلی, مد لین. بی پارٹ مد ماشاء اللہ بی پارٹ مد اصلی. جزاکم اللہ خیرن, بالکل صحیح جواب ہے آپ کا جی, بی پارٹ. الحمدللہ. آج کا اتنا ہی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ زبان کی تمام گراہیں ہمارے لیے کھول دے اور ہمارے لیے آسانی فرما, پڑھنے میں, سمجھنے میں, عمل کرنے میں اور پھیلانے میں. جزاکم اللہ خیرن, والسلام علیکم.